عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا بھرپور استقبال کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اس سے قبل پروگرام بہت ہی طویل ہو چکا اور شاید ہمارے اس پوٹھی مقبلہ پراڈ کے اندر یہ پہلا پروگرام ہے اس طرح کا. باقی جگہوں پہ تو پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، رات گیر تک جاری رہتے ہیں، لیکن میں کیونکہ مجھ سے بعد ہمارے مہمان ممبر کور کمیٹی امتیاز اسلم صاحب وہ بھی مختصر بات کریں گے، تو اس کے بعد یہاں پہ کھانا بھی تقسیم کیا جائے گا. کوئی بھی شخص کھانے کے بغیر نہ جائے. میں کیونکہ مجھ سے پیشرم کر رہی نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کر دی، میں بہت ہی کوشش کروں گا کہ بہت چند جو چیزیں جو ضروری ہیں ان کو ٹچ دیتے ہوئے، کیونکہ آپ سے کیونکہ میں خود اس سے ہم میزبان بھی ہیں اور آپ سارے لوگ میزبان ہیں اس سارے اس پروگرام کے، اور آپ سارے لوگ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج پوری ریاست کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ جو عوامی حقوق کی تحریک ہے اس کی بنیاد ڈالنے والے، اس کو طاقت بخشنے والے، اس کو ابتدائی دنوں میں آپ قوت بخشنے والے پوٹھی مقبلہ پراڈ سپلائی بازار کانا پراڈ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تحریک کے پشتیبان بنے، اور آپ کے بار بار آپ کے پروگرامات میں شرکت، آپ کی جرأت، آپ کی دعائیں، آپ کے تعاون سے یہ ہم اس استقامت کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جس کا ثمر آج آپ نے دیکھا کہ آج پوری ریاست کے اندر 10 اضلاع کے اندر پوری قوت کے ساتھ عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے اس شعوری اور فکری طور پر بیدار ہو چکی ہے. اس میں آپ لوگوں کا پوٹھی مقبرہ اور پراڈ کے لوگوں کا کلیدی رول ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. اس سے قبل بھی ہمارے یہ جو سارے ہمارے ممبران کور کمیٹی آئے ہیں، میں انہیں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں کا جو مزاحمت ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانی اس ریت ہے ہمارے اس علاقے کی. ارباب صاحب آپ نے بھی عوامی ایکشن کمیٹی بنائی. یہ وہ علاقہ ہے جس نے سال 2000 میں یہ جو آپ جس سڑک سے گزر کے آئے ہیں، یہ سڑک ہماری سپلائی بازار سے شروع ہوتی ہے اور ہاڑی گل تک یہ 2 اضلاع سے گزرتی ہے اور باغ کی طرف یہ شارٹ روٹ ہے. الحمدللہ اس وقت جو نوجوان تھے، ہم سٹوڈنٹس تھے، اور ساری سٹوڈنٹس تنظیموں سے ایک نمائندہ لے کے ہم نے اسی سپلائی بازار کے مقام پہ ایک میٹنگ کی، اور سال 2000 میں اسی روڈ کی پختگی کے حوالے سے اس وقت یہ سڑک کچی تھی، اس پہ جیپیں چلتی تھی. ایک متحدہ ایکشن کمیٹی پوٹھی پراڈ کے نام سے ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی، جو یہاں پہ ہمارے بزرگ موجود ہیں یا جوان موجود ہیں وہ سارے جانتے ہیں. پھر 2008-9 میں پھر دوبارہ سے ہم نے اس کی سولنگ کے حوالے سے پھر اسٹرائک کی. پھر اس کے بعد 2013 میں جب اس سڑک کی چوڑائی کم کی گئی، شجاباد سے جب اس سڑک کو شروع کیا گیا تو اس کی چوڑائی کم کی گئی، تو ہم نے اس علاقے کے لوگوں نے کمشنر آفس کے سامنے جا کے 17 دن اور رات وہاں پہ سردی اور بارش میں دھرنا دیا، اور پھر اس سڑک کی چوڑائی جو پوری کر دی گئی. اس کی آگے جو کہنا جو میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 اضلاع کو ملانے والی مین شاہراہ ہے، لیکن یہ شاہراہ الحمدللہ یہ کسی سیاسی لیڈر، کسی نمبردار کی مرہون منت نہیں ہوئی، یہ یہاں کی عوام نے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں دعا کو ان ساروں کے لیے، وہ ہم نے ان بزرگوں کے لیے، کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2000 میں ہم نے یہاں پہ تحریک کی، پھر باغ میں کی. باغ میں ہمارا کچھ طرح رابطہ نہیں تھا، لیکن یہ جو پارلا علاقہ ہمارے سامنے گیل چھپڑیاں کوٹیاں کیوٹی موری فرمان شاہ اور یہ آگے آڑی گل تک، یہ سارے لوگ بھی ہمارے اس تحریک کے اندر پوری قوت کے ساتھ شامل تھے. 2 اضلاع کے اندر یہ تحریک تھی، اور تحریک کے دوسرے اس مرحلے میں ہم نے باغ کے اندر ایک جو ہے مظاہرہ کیا. اس مظاہرے میں وہی مظاہرہ ہمارا نتیجہ کے ثابت ہوا. ہمارے بزرگ، میں ان کے لیے دعا گا ہوں، جناب ڈاکٹر ظریف صاحب، جناب عابد صاحب، جناب حاجی مصری صاحب، اور ایک اور بزرگ تھے مجھے ان کا نام نہیں، کہ وہ سارے وہاں پہ تشدد ہوا. وہ سارے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج ہم اس محفل میں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ان بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ ان کی قربانی اس سڑک کو بنوانے کے اندر شامل ہے. تو وہ سارے لوگ گزر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ایک اور ہمارے قصبزار، یہ جو نیچے ہمارا قصبزار ہے، اس سے صوفی سید اکبر صاحب، جنہوں نے اس تحریک کے اندر بزرگ تھے،
دکان بھی کر رہے تھے، لیکن جس عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی گزر چکے دنیا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سڑک ہے، یہ لوگوں نے اپنے زور بازوں پہ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہڑتالیں کر کے، مظاہرے کر کے، تو یہ ساری سڑک جو ہم نے حاصل کی، تو میں اس سارے یہ جو 78 سالہ دور گزرا ہے، ہم ساروں کو، یہ جو پوٹھی مکوالا اور پڑاغ باقی لوگ جو یہ ہمارے سارے مہمان ہیں، آپ سارے لوگوں سے جو دکھ بھری داستان ہے ہماری، کہ ہمیں کبیروں، برادریوں، ٹبروں اور پارٹیوں میں تقسیم کر کے یہ جو حکمران طبقہ، جو جیتنے والے ہیں، جو ہارنے والے ہیں، وہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور کوئی ان کی پارٹی شارٹی نہیں ہے۔ یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ پارٹی وہ پارٹی، وہ سب ایک پارٹی ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا، کل دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح عوامی قوت کو کچلنے کے لیے، عوامی اس حقوق کی تحریک کو کچلنے کے لیے ساروں نے سر جوڑ لیے، وہ سارے جا کے اسلام آباد میں اکٹھے ہو گئے۔ تو اس تناظر میں ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو اس پہ ہمیں شرمندہ ہو کے ہمیں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت، یہ جو حکمران طبقہ ہے، اگر ہم نے کوئی چیز، ہمیں کوئی ٹوٹی پائپ، یہ بہت ہی میں ستائی قسم کی سوچ ہے کہ ہم ٹوٹی پائپ کے لیے ان کے آگے بھیک مانگے، اور پھر جب ہمیں ضرورت پڑے ہم دفاتر کے اندر ہم جائیں، تو یہی اس علاقے کے نمبردار جو ان کے آگے سہولت کار ہیں، وہ پھر ہمیں یہ کہیں کہ پٹواریا رشوت دے دینا کلر سے، یہ کلرکے کو گش تھانے میں رشوت دے دے تو فریاد درج ہو سی۔ تو پھر یہ جو سہولت کار ہیں، یہ جو پارٹیوں کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے یہاں سے ووٹ، اور یہ ہمارے ساتھ یہ سکول موجود ہے۔ مجھے تو الحمدللہ کسی نے کبھی بھی پولنگ سٹیشن پہ، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے، اور انشاءاللہ کسی نے نہیں دیکھا مجھے، میں کبھی بھی اس غلیظ نظام کا حصہ نہیں بنا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ لیکن یہ جو سکول ہے صاحب، اسی سکول کے اندر کس طرح لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، کس طرح بائی سے اس کے گریبان پکڑتا رہا ان سیاستدانوں کے لیے، یہاں سے بکسے اٹھا کے لے جاتے رہے، کس طرح یہاں پہ فائرنگ ہوتی رہی، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، خونی رشتوں کے اندر دراڑیں پڑتی رہی، کبھی کوئی پیپ لگاتا رہا، کوئی پیپ اکاڑتا رہا۔ سب جانتے ہیں، آپ سارے لوگ یہاں کے بزرگ سب چیزیں بہتر جانتے ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ماضی میں ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، کم از کم آئندہ جو ہے اس کھلواڑ کو، ان کی جو جہلیت ہے جس کا شکار ہو کے ہم آپس میں لڑتے رہے، پارٹیوں کی بنیاد پہ، نظریوں کی بنیاد پہ، مسلکوں کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ، ٹبروں کی بنیاد پہ، اس سے باہر نکلیے گا۔ آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیے گا، اپنے آنے والے نسلوں کو بیکاری نہ بنائیے گا، ان کو سکھائیے گا کہ حق لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، بھیک نہیں مانگی جاتی حق۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اس کے لیے لڑیں، جدوجہد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کے اندر اطاعت ہوا، اتفاق ہوا، تو آپ وہ مسئلہ حل کروا کے رہیں گے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سیاستدان کی، کسی نمبردار کی۔ تو اس پہ ہم ساروں کو، یہ پوری ہماری ریاست کی عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے اور کس طرح آج وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ جو کل کیا گیا، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا، جو ہمارے اس پروگرام جو ہمارے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان، سارے نوجوان ہی ہیں، دیار غیر کے اندر ہیں، بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ بھی اس پروگرام کو کوریج کرتے رہے اور اس کے لیے دعا گو بھی ہوتے رہے، اور بالخصوص ہمارے بالکل ہمارے یہاں اس پوٹھی مکوالا سے حارث ہارون، ولید لبریز، عادل کبیر، حمزہ خضر، عابد جو کچھے والے، اور پراڑ سے مرزا شوکت اور مرزا باسط، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت مزدوری کے لیے بیرونی دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے فیملیز کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے انہوں نے تعاون کیا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے جذبوں کو سلامت کرے۔ بعض جذبے کی ہے، بعض مالی تعاون کے نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اسی طرح ہم نے مشورہ کیا، ہم بیٹھے کہ یہ جو اس کے انتظامات ہے کون کون کرے گا، کس طرح ہوں گے۔ تو ہماری یہ جو شوکو صاحب کی جو وارڈ ہے، پڑاٹ والی وارڈ، اور خاص کر کے شوکو صاحب کا جو محلہ ہے سنتالی جسے کہتے ہیں سپلائی بازار کے ساتھ،
وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ جتنے لوگ آ جائیں، یہ جو آپ ابھی انشاءاللہ کھانا تقسیم ہوگا، ان نوجوانوں میں ان کا نام نہیں لے سکتا کسی مسلط کی وجہ سے، ان نوجوانوں نے یہ کہا جی کہ جتنا بھی خرچہ ہو جائے کھانا ہم لوگوں کو کھلائیں گے، ہمیں موقع دیں۔ اور یہ سارا کھانا چند نوجوان ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری لی، اور انہوں نے کہا جتنے مرضی لوگ آ جائیں ہم یہ کھانا کریں گے۔ یہ ہمیں کہا رہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے اور انڈیا سے بیسی یہ جو لوگوں کے جذبے اور لوگوں کی جو قربانی ہے، اسے کوئی جو ہے شکست نہیں دے سکتا۔ اور آج یہ انہی کی مرے سارے کھانا تیار کیا گیا۔ میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جان مال ان کے مالوں کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ چیٹا جمری پڑاٹ کے حوالے سے کہ 2012 میں گرلز اسکول جو ہائی ہوا، اور 6 کمرے صرف 6 کمرے 12 کلاسیں ہو رہی ہیں، 13 کلاسیں، اور ابھی تک اور بڑے آ کے دعوے کرتے رہے اسی اسکول کے اندر، اسی اسکول کے گراؤنڈ میں جمری پلاٹ میں اسی اسکول کے ساتھ آ کے جلسے بھی کرتے رہے، سارے سیاستدان جلسے کرتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے، عوام سے وعدے کرتے رہے، لیکن آج تک اس اسکول کی اس کی بلڈنگ کو وہ جو آگے نہیں کیا۔ یہ ارباب صاحب نے ذکر کیا 55 ارب روپے کا، یہ وہی پیسہ تھا جس پیسے سے یہ ہمارے اسکول کی بلڈنگ بنی اور دیگر ہماری بلڈنگز بنی، اور اسی طرح وہ اسکول بھی بننا تھا، وہ نہیں اسے کمپلیٹ کیا گیا۔ وہ 55 ارب روپیہ یہاں کے وزیر اعظم سردار عتیق نے تحفے کے طور پر جناب اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو تحفے میں واپس بھیجے، وہ 55 ارب روپے جو یہاں کے عوام کا حق تھا، اور بیرونی دنیا سے بیرونی انسانیت کے نام پہ ان لوگوں نے یہ پیسے بھیجے تھے، اور وہ ہم اسی لیے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ 55 ارب واپس دیا جائے، اور وہ جو ہمارے سکولز بلڈنگز جو حضوری ہیں انہیں مکمل کیا جائے۔ بالکل ڈالر ریٹ۔ اور اسی طرح اتفاق سے یہ ہوا کہ ہمارا پورا پروگرام تھا کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں بہتری ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ یہاں پہ اسکول گراؤنڈ، کیونکہ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ جہاں جتنے پروگرامات جس طرح کے پروگرامات ہوتے رہے اس گراؤنڈ کے اندر ہوتے رہے، اور گراؤنڈ سڑک کے اس طرف گراؤنڈ ہے، اسکول اس طرف ہے، اور اس سے پہلے یہاں کے سیاستدان جا کے اسکول کا فرنیچر استعمال کرتے رہے، بلڈنگ استعمال کرتے رہے، اسکول کے کلاس روم استعمال کرتے رہے، اور اسکول کا سین جو سرو ہے اس کے ساتھ آ کے پروگرامات کرتے رہے، وہ سارے اس کیا ہم پروگرامات کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا جی کہ اوپر سے کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے، جناب ایڈ ماسٹر صاحب کے پاس بھی گئے، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس بھی گئے۔ اس تناظر میں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوا کہ متبادل یہ نیچے جس بلڈنگ پہ آپ کھڑے ہیں، یہ میں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ ظفر صاحب جو امریکہ کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے بیٹے یہاں پہ عدنان ظفر، انہوں نے کہا جی کہ میں اگر آپ وہاں آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ میرے شادی ہال میں نیچے ہال کے لیے، انہوں نے کہا بعد میں ہم نے اس کو اوپر کر لیا کیونکہ ہال میں وہ پیلرز وغیرہ ڈسٹربنس ہو رہی تھی، تو میں ان کے لیے بھی دعا گو کہ اور یہ جو ابھی شادی ہال زیر تعمیر ہے، ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس پرمسرت باوقار مخلوق کی بھلائی کے لیے اس تقریب کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کے اس شادی حال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں اس کا آغاز، اس کے افتتاح آج ہو چکا اس پنڈال کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ظفر صاحب کو بھی، ان کے بیٹوں کو بھی، کہ جنہوں نے یہ آج پنڈال اور پورا ساری چیزیں انہوں نے اپنے کی، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اس علاقے کے اندر یہاں جہاں میں مسجد بھی ہو، باتھ روم بھی ہو، کوئی اس طرح کا میدان، کوئی اس طرح کا جگہ نہیں تھی۔ اگر یہ ہمیں پنڈال نہ ہوتا شاید ہماری یہ محفل اس طرح نہ سجتی، تو میں انہیں بھی ان کے لیے بھی دعا گیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح 29 سپٹمبر کے حوالے سے کہا گیا کہ میں اس اسٹیج کی وساطت سے جتنی بھی موبائل کمپنیز ہیں کہ اگر آپ نے ان حکمرانوں کے کہنے پہ ہماری سروس بند کی، ہماری نیٹ سروس بند کی، تو پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے اور پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی فرنچائز جو ہے، آپ کے جو کھمبے ہیں، ہم ان کی طرف آئیں گے، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی کہ آپ ہم سے پیکیجز کے نام پہ پورے منتھلی پیکیجز، کارڈ، ٹیکسیز، سارا کچھ ہم سے وصول کریں، اور پھر آپ کو جب حکمران بٹن دبائیں اور آپ جو ہماری سروس متل کر دیں، آپ ہماری نیٹ سروس، موبائل سروس وہ ساری متل کر دیں۔ اب کی بار اگر آپ نے یہ کیا، کیونکہ آپ ایڈوانس میں
ہم سے پیسے لے چکے ہیں، موبائل کے اس کے سروسز کے پیسے لے چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان حکمرانوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے، آپ بزنس ہے آپ کا، اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ چور بتائے ہو یا نہیں۔ جو پچھلے کئی سالوں سے آپ پیکج کر رہے ہیں 4G کا اور سروس دے رہے ہیں 2G کی، اور یہ جو آپ سروس بریک کر رہے ہیں، آپ کو پھر ہمارا حساب دینا پڑے گا۔ آپ 1500 1800 2000 روپیہ منتھلی پیکج کا آپ ہم سے لے رہے ہیں، اور سروس جو دے رہے ہیں کتنے GB دے رہے ہیں، آپ کتنے GB کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ہم ایڈوانس میں پیسے لے رہے ہیں۔ اور پھر اگر اس موقع پہ آپ نے اگر ایسی حرکت کی تمام موبائل کمپنیوں سے میں کہوں گا، تو پھر آپ کو اپنا یہاں سے بوری بستر گول کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ یہ اسی طرح ہمارے انتہائی متحرک جو ابتدائی دنوں میں ہمارے ساتھ لالا شفایت صاحب اس علاقے کے روٹ میں، آج پتہ نہیں کسی وجہ سے پتہ نہیں آ سکے، کدھر ہیں شفایت صاحب؟ کہہ رہا وہ اسٹیج پر اچھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ ابتدائی دنوں میں جب 16-17 دن لگاتار 9 مئی کو جب دھرنا دے گیا، یہ آ کے وہاں پہ بیٹھ کے اور دن رات اس دھرنے میں رہتے تھے۔ ہاں، دوسری خاص بات کہ دن کو مزدوری کرتے، دن کو یہ شخص مزدوری کرتا اور شام کو یہ اس دھرنے میں لیٹے رہتے۔ یہ باقی ساتھیوں کے شفایت صاحب ادھر آ جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو، اور 17 دنوں کے بعد زبردستی، یہ شوکو صاحب بھی موجود ہے، زبردستی ہم نے ان کو گھر بھیجا۔ یعنی یہ گھر کہہ رہے تھے جی کہ آٹا سستا اسی میں گھر کیسا ہوں، بجلی سستی اسی میں گھر کیسا ہوں۔ لوگ ان کو تانے دے رہے تھے کہ تو اتنی بھیجا نہیں، تو آٹا سستا کرانے آج کشور نے، اور بعد میں پھر انہوں نے جو ہے خاصا بتایا چلا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی بھائی، یہ جی شفایت صاحب، ان کے لیے تالیاں، یہ ان کے لیے تالیاں کہ جنہوں نے ابتدائی دنوں میں ہمارے دھرنے کو رونق بخشی، اور یہ دن کو مزدوری کرتے اور رات کو آ کے دھرنے بیٹھتے، ان کے لیے دعا گو۔ اسی طرح ہمارے یہ راولا کوٹ ماڈل اسکول ہے، اس کے پرنسپل تھے راجہ غلام مصطفیٰ صاحب۔ ان کو کیونکہ بہت ہی ہماری تحریک کے ساتھ، ہماری لانگ مارچ، کوالے کی مارچ، اور جہاں جہاں بھی پروگرام ہوتا عوامی ایکشن کمیٹی کا، ایک درد کے ساتھ، ایک اخلاص کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے۔ ان کو پچھلے دنوں الحمدللہ کافی بہتری آئی، فالج کا اٹیک ہوا، سارے لوگوں سے آخر میں ہم دعا بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں۔ لیکن راجہ غلام مصطفیٰ صاحب نے جو پرپرار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہے اس ہماری اس تحریک کے اندر۔ ابھی ہم نے خبر دیکھی ہے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہماری بزرگ اریت رہنما جناب 80 سال ان کی عمر تھی، پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب، ابھی تھوڑی دیر دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو خدمات تھیں اس کے عوض ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے بے باک لیڈر تھے، اور پوری آپ نے ساری زندگی اس تحریک آزادی کشمیر کے لیے جدوجہد میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب۔ یہ ہمارے ابھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے بھی بار بار دیکھا کہ ہمیں پہلے بھی کہتے ہیں یہ جو ملازمین ہیں، یہ جو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، جو جس طرح محکمہ پولیس کے اندر ہے، محکمہ پولیس کے اندر جو ہمیں معلومات ہوئی کہ جو ان کی جو پروموشنز ہیں، جو پسند ناپسند کی بنیاد پہ پک اینڈ چوز کر کے ان کی پروموشن، یہ جو سیاستدان ہیں ان کے کہنے پہ، اور جو ان کے اوپر بیوروکریٹ ہیں، جو ان کے سینئرز ہیں، DIG IG وغیرہ سارے جو ہے اس میں شامل ہیں، کہ ان کی پروموشن جو جس کا حق بنتا ہے PSC کر کے وہ آتے ہیں، میرٹ کی بنیاد پہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن سیاسی بنیادوں پہ، پسند ناپسند کی بنیادوں پہ جو جونیئر ہے اس کی پروموشن کر دی جاتی ہے، اور جس نے PSC پاس کر کے نمبرات بھی لیے، یہ جو ہماری انسپیکٹر حضرات ہیں،
उसने नंबरात भी लिए, मेरिट भी है, डिजर्व भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ ज्यादती की जा रही है। तो इस हवाले से मैं आज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, वो अलग बात है कि पुलिस हमारे साथ क्या करती है, लेकिन जहां जुल्म और जबर होता है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो इनको ईंधन के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने मजलूम पुलिस भाइयों के साथ खड़ी है, और PSC एक इदारा है, उसको जो है उसको उस पर कोई उस पर नहीं होना चाहिए, उस पर दबाव नहीं होना चाहिए। वो जो आर्डर है उसका PSC का, मेरिट को बहाल किया जाए ताकि मेरिट की पामाली से बचा सके। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर सियासी बुनियादों पर तकर्रियां की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा ये सियासी निजाम जो है बिल्कुल जो है वो मफलूज होकर रह गया। हर पार्टी, हर हुकूमत आने वाली अपने लोगों को नवाजने के लिए कभी हडाक मुलाजिम की तकर्रियां करती है, कभी सिफारिश के बुनियाद पे अपने हवारियों को, अपने पार्टी के लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को, रिश्तेदारों को जो है उनको तैनात किया जाता है, जिसकी वजह से कल वो उसी कुर्सी पे बैठ के जो है अवाम के उस इंसाफ का कत्लेआम करता है, वो जो सिफारशी बुनियादों पे आया होता है। तो इसलिए ये जो सिफारशी कल्चर है इसका इंशाअल्लाह खात्मा होगा। वो कल कोई मुझे बता रहा था कि कुछ ऐसे सहूलतकार थे जो जिन्होंने खालसों पे और शमलात पे कब्जा कर रखा है, तो कहीं बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। कहता है 29 सितंबर एक्शन कमेटी कहता है जी मराता खत्म कराई छोड़िया, तो देखा इस बाद फिर सारा नंबर था और हकीकत नंबर उस बाद तुझे आया था। उसने जरा ना स्कीम खोर, ये जो जंगलात खोर, ये स्कीम खोर, ये जो लोगों ने जमीन कब्जे कितने ने, शमलात पर कब्जे कितने ने, खालसे पर कब्जे कितने ने, सरकारी अराजियों पर कब्जा कितने ने, इंशाअल्लाह इस बाद नंबर तुझे आया था। हुक्मरान के पास तो तुझा नंबर था इंशाअल्लाह। लोड शेडिंग जो है बार बार की जा रही है, तो हम फिर उन्हें बताना चाहते हैं कि 4000 मेगावाट बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, 300-350 मेगावाट हमारी जरूरत है। तो ये जो लोड शेडिंग का जो ड्रामा आपने रचा रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपके, क्योंकि ग्रिड हमारे हैं, ग्रिड आपके नहीं है, डैम भी हमारे हैं, पानी भी हमारे हैं, ये ग्रिड भी हमारे हैं, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम इस लोड शेडिंग के किसी सूरत, आप कहेंगे हम 3 रुपए बिजली करके लोगों को इस अजाब में मुतला करेंगे, ये किसी सूरत। एक और बात के साथ जुड़ी हुई है, ये जो बदमाशी करते रहे, ट्रांसफार्मर के नाम पे एक नोटिफिकेशन मौजूद है कि किसी इलाके का, और मुझे पता है इस हमारे इलाके के अंदर भी बेशुमार ट्रांसफार्मर खराब होते रहे, तो आप सारे लोगों से पैसे लेते रहिए, गैर कानूनी तौर पर रिश्वत और करप्शन करके बत्ताखोरी करते रहे, जबकि इसी महकमा बरकियात का एक नोटिफिकेशन मौजूद है कि कोई भी ट्रांसफार्मर खराब हो, उसकी मेंटेनेंस, उसकी क्वाइलें, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस वर्कशॉप तक ले जाना, वापस लाना, उसको लगाना, किसी एक पैसे की भी, किसी 1 रुपए की जिम्मेदार आवाम नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस नोटिफिकेशन की खिलाफवर्जी करता है, वो बत्ताखोरी करता है। इस हवाले से भी ये भी बात इसी के साथ जुड़ी है कि अगर किसी ने किसी के ट्रांसफार्मर के नाम पे अगर पैसे तलब किए तो वो फिर अपनी खैर ना ले। ये एक सवाल था जी के सिस्टम जो है, ये जो एक्शन कमेटी की आगे कॉल है 29 सितंबर के हवाले से, तो ऐसा ना हो जी कि ये कोई सिस्टम जो है वो लिपेट दिया जाए, इमरजेंसी पे लगा दी जाए। वो थोड़ी मुस्तफा साहब ने उस पर बात भी की कि हमारे लिए तो इमरजेंसी ही है, हमें अस्पतालों के अंदर तक के, थानों के अंदर तक के, अदालतों के अंदर तक के, जहां पे जाए गरीब जो मजलूम जो है वो इंसाफ के लिए तरस रहा है, तो हमारे लिए तो है ही इमरजेंसी है। हम तो सारे लोग इस इमरजेंसी और इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हमारे लिए कौन सी और नई इमरजेंसी आएगी? तो ये किसी की भूल है। यहाँ पे अगर किस सिस्टम को हम इस सिस्टम में इसको खत्म करने की बात नहीं कर रहे, अलबत्ता इस सिस्टम के अंदर इस्लाहात चाहते हैं। इस सिस्टम के हम, क्योंकि ये जो सिस्टम है, जो निजाम है, जफराबाद में बैठे हुक्मरान तबकात ने इसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। हम चाहते हैं कि जो कब्जा है इस असेंबली पे, इस सिस्टम पे, हुक्मरान जालिम जाबिर हुक्मरान तबकात का, उससे इसकी जान छुड़ाई जाए और अवाम को सहूलियात फराहम की जाए। तो अगर ये सिस्टम डीरेल होगा, इसे समेटा जाएगा, तो फिर यह अवामी राज होगा, कोई और आके यहाँ से नहीं बैठ सकता। वो हमारी तारीख से वाकिफ है, ना ये बलूचिस्तान है, ना ये पंजाब है, ना ये KP की है, ये जम्मू कश्मीर है। ये जो आखिर में मैं जो, क्योंकि इस वक्त इम्तियाज साहब ने बात करी, जो एक साइफर, ये मुझे लाइटर अगर दे देगा, इस साइफर के नाम से ये जो एक बला आई है, जो एक पहली बात कि मैं ये जो जिसका कल मीडिया पे नाम ले गया कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, कि वो पता नहीं उसकी और हिंदुस्तान की, पहली बात ये कि ये जो पार्टी है, ये जो ग्रोह है,
ہم پچھلے 90 کی دہائی سے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں ہر وہ شخص جو جموں کشمیر کا رہنے والا ہے وہ کسی پراکسی کا حصہ ہے، خواہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے خواہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان سے پیسے لے کے جموں کشمیر میں گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، ہندوستان سے پیسے لے کے گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور میں اور سے جو کشمیری بھائی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ جو اس نام کی جو پارٹی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی نہ کسی پروگرام سے نہ کسی اس میں اس کا کوئی تعلق ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے، یہ خواہم خواہ۔ اور یہ بھی بات کہہ رہے ہیں جی کہ یہ لوگ انڈین ایجنٹ ہیں، جو نام انہوں نے سامنے لائے اس علاقے سے بھی ان کا تعلق ہے۔ جب وہ ادھر آتے ہیں یہاں چھٹی گزار کے جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ انڈین ایجنٹ یہاں پہ گھر آیا ہوا ہے۔ یہ دونوں طرف سے دونوں ایجنسیز کے ٹاؤٹے پاپڑ ہیں، اور یہ اس عوامی تحریک کو کچلنے کے لیے، اسے عیار کرنے کے لیے کہ جی وہ پتہ نہیں جو تحریک چل رہی ہے ہم پتہ نہیں اس تحریک کے پتہ نہیں کیا ہے۔ کوئی تنظیم اس سمیت کوئی بھی تنظیم کوئی عمل دخل نہیں ہے اس تحریک کے اندر۔ یہ تحریک یہاں کے مظلوموں کی ہے، محکوموں کی ہے، عوام کی تحریک ہے، عوامی تحریک ہے۔ کسی پارٹی کا کوئی اس میں ہاں ہر پارٹی کا غیرت مند شخص اس تحریک کے ساتھ جڑا ہے، قوت کے ساتھ جڑا ہے، لیکن یہ کہنا جی کہ فلاں پارٹی یہ پارٹی، کسی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تحریک کے ساتھ۔ اور کوئی یہ اس کو کیش کروانے کی کوشش کرے، یہاں پہ آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ یہاں پہ ہم سٹیج پہ کسی پارٹی کا نام بھی نہیں لیتے، صرف اس شخص کا نام لیتے ہیں کہ آ کے بات کرے۔ ہم نے تو یہ چیزیں ساری ختم کر دی ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارے ساتھ جوڑنا اور پھر اس کے پیچھے آپ چھپیں، فوج کے پیچھے جب آپ چھپنا چاہتے ہیں 29 سپٹمبر کو، اور جی فوج کو خطرہ ہو گیا ہے جی، فوج کے حق میں مظاہرے کریں جی، 21 کو 22 کو پتہ نہیں باہر کدھر مظاہرے کریں۔ فوج میں ان فوج کے جو ذمہ دار ہیں میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی یہ تو 53 کا ٹول ہے اس سے ہے، اور ان سے جن نے 78 سال سے ہمارا استحصال کا نشانہ بنایا۔ اگر آپ ہمارے راستے میں آئیں گے تو یہ پھر آپ سوچ رہے ہیں ہماری کوئی لڑائی نہیں آپ سے۔ آپ آئیں گے اور یہ آپ کو لانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے نام پہ کہ جناب ہم کو فوج کو خطرہ ہو گیا جی، تو ہم ان کے حق میں جناب ریلیاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس تحریک کو، اس عوامی جرات کو ڈیریل کرنے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ ڈرامہ ان کا ناکام ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، کل ڈرامہ دیکھیں ان کا۔ پہلے جناب وزیر اعظم صاحب ایک انٹرویو کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جناب وزیر اعظم صاحب وہ ایک دم سے جناب وہ ایک اجلاس میں چلے جاتے ہیں، اے پی سی میں چلے جاتے ہیں، اور اے پی سی میں سارے لوگ کی گال آنا سا وہ جڑے بدماش بیٹھے نے سے، اور جڑے ٹیبل لمبے ٹیبلوں پر بیٹھے نے سے، انہوں نے چہرے پہچانے چھوڑا، انہیں سارے نے چہرے پہچانے چھوڑا۔ یہ جڑے عوام دشمن چہرے تھے جڑے اتنے بیٹھے نے سے، کہیں ایسے بھی تھے جڑے اسمبلی ممبر انہیں سے پھر ہی اتنے انہوں نے آگے پر کچھ اتنے بیٹھے نے سے۔ کس گلا انہاں تی تاریخ نہیں تھی یہ جڑی کال دی بجائے اس نے کہ مذاکرات کریں، معاملات نہ حل کریں، اس گلا کے عوام انہیں پتہ لگیا اے جڑے پنڈار سجنے، اے راتی اس ٹائم اس گرائیں اندر اے جڑا اتنا بڑا پنڈار سجنا، اور اسی طرح ہر علاقے سجنا، اس تو خوف زیادہ ہوئی کہ بجائے اس نے کیوں اس تو پہلے انہیں معاہدے میں چاہتے کرنے خلاف ورزی کی تھی نہیں، اخلاقی طور پر قانونی طور پر آسا پر رہنے دیا، اور ایج بھی ایسے گل آخنے کہ کوئی مذاکرات تو انکاری نہیں، مذاکرات کی ایسا تیار دیا، لیکن تسے نہیں کوئی ناجائز گل مننے ایسا تیار نہیں۔ 38 نکاتوں پر تسے عمل درآمد کرنا بسی، اور سب سے پہلا جڑا نقطہ تھا حکمران نے اپنی مراد ختم کرنی پسی، انشاءاللہ ختم کرنی پسی، اسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکنا۔ تو ایک مڑی ڈرامہ کری، او پریس کانفرنس، او کاغذ دو جی سائفر ہوگا آیا ٹی جی اے لکھا نا، اچھا جلدی جلدی سارا کی کتنی، کیونکہ تیڑے تھوڑے سے نہیں نا، تو جلدی جلدی انہیں جیسے انہیں ارباز صاحب کہہ رہے اردو میں بات کریں کہ جلد جیسے انہوں نے کیا کیا، جلدی میں وہ جعلی جو پیپر تیار کیا، تو اس پہ وہ جلدی سے وہ اس کو جو ڈیٹ لکھی انہوں نے وہ سپٹمبر 2 سپٹمبر 2023 اس کی جناب وہ لکھ دی انہوں نے اس کی منڈے۔ اچھا پھر اسی طرح دو نیچے لکھا 2023، پھر دوبارہ نچلی لائن میں ریپیٹ کیا، اس میں 23 ان جگہ 53 لکھ چھوڑا، 53 کیا لکھنی، اور آتی خواہ جی 53 نہ ٹوڑا انہیں خواہ چنا، 53 ایک دم لکھنی لکھی دا ہو جی اے جناب ہے جی، دیکھو جی انڈیا سازش کر گیا جی، اے آنی لہرونے جی، اے دیکھو جی انڈیا سازش کر گیا، نہ اسی ایکشن کمیٹی نہ ذکر، نہ ایکشن کمیٹی نہ کوئی تعلق، آسائی بھی چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सारे कोर कमेटी के मेंबरान और मुकामी जो अवामी एक्शन कमेटीज हैं, उन सारों के असासे चेक किए जाए, उन सारों की सारी चीजें चेक की जाए, लेकिन उससे कबल साथ इन सारे सियासतदानों के असासे चेक किए जाए कि जब ये सियासत में आए थे और आज उनके पास ये माल दौलत कहां से आया, ये सारी चीजें पब्लिक की जाए। शेख साहब हम बिल्कुल तैयार है, उसके लिए हमारा चैलेंज है कि सब चीजें पब्लिक की जाए। पहले क्या कितनी, उससे पहले क्या किया जनाब शोकत नवाज साहब ने वो एक जाली ऑडियो उस तरह मारी, शोकत नवाज साहब ने पता नहीं इंडिया ने कुछ करना जाली ऑडियो, अच्छा उसी इस इत्तेफाक से वो जो, क्योंकि सारे लोग जो हमारे तहरीकी साथी हैं शोकत नवाज साहब से मिले भी हैं और उनकी जुबान भी समझते हैं, लहजा भी समझते हैं। उस तरह इम्तियाज साहब कह रहे थे कि तुझसे पूछे ना पहला हुआ है, जो मेरी आवाज उन्होंने कॉपी की क्योंकि हमारा पहाड़ी का लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये इम्तियाज साहब कह रहे थे कि तुझसे पूछे ने पहाड़ी लहजे वो जरा सारा अपना AI वो भी नाकाम करी छोड़ी, वो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी कि वो आवाजा ने कॉपी नहीं कर सके। तो कहने का मकसद ये था कि ये सारे हथकंडे जो सारे मैं सारे बाब आए ने इस गल्ला के एजरा साइफर नाम पर ड्रामा का 2 पेज ऐसे को मौजूद है, तो ये सारे ने सामने ये जरा जाली ड्रामा का इसकी आग लाने सारे ने सामने इसकी नजर आतश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इसी पे कोई बात रह गई हो तो माजरत, किसी की सारे अब आपको एक बार फिर